میں نے تعلیم مکمل کی ہے اور ملازموں کی تلاش میں ہوں، اس کے لیے بھی وہی ہے، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، میں خود نہیں کہتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر کام میں اللہ کا صبر اور اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد پکڑیں، دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔ میں نے عمرے پہ جانا ہے، ایک آدمی نے کہا تھا پیسے دوں گا، وہ چلا گیا۔ اللہ کو جب منظور ہوگا آ جاؤ گے، اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ پیسے دے آ جانا، نہ دے تو عمرہ کو فرض تو ہے نہیں کہ اس کے لیے آدمی پریشان ہو۔ عقیقہ جو ہے اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، گھر میں بھی پکا سکتے ہیں، پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست کی شادی ہوئی ہے 2 ہفتے پہلے، وہ حضرت جیلانی کی درگاہ پہ گئے اور وہاں مجاوروں کو اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں ولیمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کا ولیمہ وہی ہوتا ہوگا۔ آپ کہتے رہتے ہیں کہ بیوی تو مل سکتی ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ماں دوسری مل سکتی ہے؟ ستیلی تو مل جائے گی جو انشاءاللہ آپ کو گھر سے نکال دے گی، اصلی ماں تو نہیں ملے گی نا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ماں بیوی کے ساتھ ظلم کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی وہی ہے، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ سب معاملات دل اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ ہمارے نبی نے تو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق کا ذکر کیا، کسی ایک کے حقوق کا ذکر تو نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک کسی کے حقوق کا ذکر نہیں ہے؟ ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں، ایک اہل حدیث کی ہے، 2 مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں۔ ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی، قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں، کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا۔ اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ہانگ کانگ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، اب وہاں بھی فساد شروع ہو گئے 6 مہینے سے، اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں حفاظت کرے، ان کے جائیدادوں کی، ان کے کاروبار کی حفاظت کرے۔ یہ سب کفار کی سازشیں ہیں، وہ کسی ملک میں امن نہیں رہنے دیتے۔ لڑائی ہوگی تو ان کا اسلحہ بکے گا نا، لڑائی نہ ہو تو اسلحہ کون خریدے گا؟ صفا مروہ پہلے تو مسجد سے باہر تھی، اب تقریباً مسجد میں ہے۔ گالی نکالنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن گالی نکالنا جو ہے مومن کی صفت نہیں، منافق کی صفت ہے۔ سیدھے تلاوت عصر کے بعد نہ کریں، مغرب کے بعد کر لیں، اگر کوئی کر لے تو ادا ہو جاتا ہے۔ بھائی پانی اگر تھوڑا دیتے ہیں تو آپ پانی، میں نے کئی دفعہ تو کہا ہے، وہی چٹ پھر آپ بھیج دیتے۔ آپ کو زمزم زیادہ لے جانا ہے، کارگو کر دیں، 100 کلو کر دیں، 200 کلو کر دیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ نہیں چوری بیگ میں چھپا کے لے جائیں تاکہ عمرہ ہمارا یہیں ختم ہو جائے۔ ذکر خفی یہ بزرگوں کی اصطلاحات ہے، ذکر جلی بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر جہری بھی ہوتا ہے۔ بہرحال سب اللہ کا ذکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے صوفیاء جو ہیں وہ تو اولیاء تھے، اور وہ الحمدللہ صحیح العقیدہ تھے۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ عورتوں کو نماز سجدے میں اپنا بدن جو ہے زمین سے ملا کے سجدہ کرے، کیونکہ عورتوں کے لیے پردہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں نے نقل کی تھی اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، بہرحال آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اور جیلی ڈگری پہ نوکری کر کے پیسے لینا حرام ہے۔ بہرحال توبہ کریں اور امتحان دیتے رہیں تاکہ صحیح پاس ہو جاؤ۔ ہم نے احرام خریدے، اس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی جو کہ کپڑے کی اپنی خوشبو تھی، اس کو لگائی نہیں گئی تھی، کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دایاں ہاتھ سے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام آیا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا طواف یا عمرہ جس آپ کریں اور جس کے لیے ثواب دیں، انشاءاللہ اللہ ان کو دیں گے ثواب۔ جہاد فرض ہونے کے لیے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ امیر المومنین حکم دیں، تیاری ہو، مقابلے کی طاقت ہو، پھر جا کے جہاد کیا جاتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ حضور پاک نے 13 سال مکے میں جہاد نہیں کیا، جب مدینہ پاک میں گئے، مستحکم ہوئے، استقرار ہوا، پھر حکم آیا۔ بہرحال جہاد تو قیامت تک موجود ہے، کشمیر میں بھی جہاد ہے، فلسطین میں بھی جہاد ہے۔
جہاد تو ہر حال میں ہے، جو کافروں سے لڑ رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کے فیصلہ خلاف آ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا جی۔ پہلے بھی جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا نا تو الحمدللہ مسلمانوں نے پورے ملک میں سینکڑوں مسجدیں بنا دی۔ کتنی مسجدیں یہ گرائیں گے؟ اگر میں جدہ جاؤں تو مسافر ہوں گا، ہاں جی مسافر ہوں گے، وہاں 4 رکعت والی نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر سفر 78 کلومیٹر ہو، میں نے عشاء کا وقت ہوا، سفر کیا جدہ، پتہ نہیں کہاں گیا، عشاء کا نماز نہیں پڑھا، پھر میں عشاء کے وقت سے پہلے مکہ آ گیا، مکے میں اپنی پوری نماز پڑھیں گے، قصر کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو وہاں پڑھتے تو قصر پڑھتے نا، وہاں تو آپ نے پڑھی نہیں، واپس آ گئے، پوری پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں مسجد الحرام میں مکے میں بھی بہت ساری عورتیں بغیر پردے کے میک اپ سنگار سے آتی ہیں، ہماری نظریں بھی خراب ہوتی ہیں، ان کا بھی یعنی دین خراب ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، طواف کی مغرب کے بعد پڑھیں، اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں۔ مصافحہ 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے اور 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ الاخذ بالیدین سے باب باندھا ہے۔ اگر موبائل میں ویڈیو بیان ہے یا تلاوت ہے قرآن کی، ہاں بالکل جائز ہے۔ تقلید شخصی کا معنی کسی ایک شخص کی تقلید کرنی، جیسے یمن والے حضرت معاذ کی کرتے تھے، مکے والے حضرت ابن عباس کی کرتے تھے، مدینے والے حضرت زید کی کرتے تھے، کوفے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کرتے تھے۔ بنگلہ دیش میں جہاں تک میرا معلومات ہے وہاں مدارس حنفی ہے، فقہ حنفی ہے، اس لیے آپ کو حنفی مسلک کی تقلید کرنی ہوگی۔ بہرحال بلا وجہ تصویریں بنانا ناجائز ہے، اگر دین کی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ جہاد بالکل فرض ہے، جہاں جہاں کافروں سے مقابلہ ہو فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں مکے میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دیوبندیوں کو بھی گالیاں دیتے، اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس گالیاں ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہاں کے علماء بھی حق کی بات کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ اگر بریلویوں کو جہنم میں ڈالا گیا تو میں بھی جہنم جاؤں گا، تو اللہ دونوں کو مبارک کرے۔ اللہ کے بندے معافی مانگو، خدا سے استغفار کرو، کوئی جہنم بھی مانگتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اہل قرآن نہیں ہے۔ اگر وہ اہل قرآن ہے وہ تو پھر نماز بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے کہ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 ہیں۔ وہ تو جنازے کی دعا بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے، دعائے قنوت بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے۔ قرآن کی تشریح جو ہے وہ بیان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان سے آئے ہیں، احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے گئے، نہیں پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، پھر تو دم پڑ گئی۔ اگر احرام آپ وہاں سے باندھ کے آئے تھے پھر ویسے مسجد عائشہ گئے تو کوئی دم نہیں۔ حیض والی عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اگر دروازے سے کعبہ نظر آئے تو دیکھ سکتی۔